ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق شریعت نے کیا احکام بیان فرمائے ہیں اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس طرح کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ ربیع الاول کے بارے میں 3 باتیں۔ پہلی بات، ربیع الاول کا مفہوم۔ نمبر 2، ماہ ربیع الاول کی فضیلت۔ نمبر 3، ماہ ربیع الاول کے اعمال۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں ربیع موسم بہار کو کہا جاتا ہے، اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار 2 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسلامی مہینے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور اب چونکہ نام رکھ دیے گئے ہیں اس لیے یہ مہینہ چاہے موسم بہار میں آئیں یا اس کے علاوہ کسی اور موسم میں ان کے یہی نام ہوں گے۔ دوسری بات، ماہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس طرح دنیا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا نور میسر آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم الشان پرمسرت واقعہ ہے۔ یقیناً یہ شرف و فضیلت اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے یہی عظیم الشان فضیلت اور مقام کافی ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رہنی چاہیے کہ اس مہینے سے متعلق کوئی اور اضافی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کی فضیلت ایک روایت سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ حدیث ہرگز نہیں بلکہ ایک من گڑھت بات ہے، اس لیے اس کو حدیث سمجھنا یا اس کو آگے پھیلانا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس کو بطور حدیث بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ماہ ربیع الاول کے اعمال۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ البتہ اس مہینے میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی ہے، اس لیے اس حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچنے، عبادات کا اہتمام کرنے، سنت اپنانے
اور بدعات سے اجتناب کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور آئندہ کے لیے بھی پختہ عزم کیا جائے کہ اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مقصد ہے۔